بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 63۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کانوں کا مسح کرنا، حصہ اول۔ وضو کا طریقہ چل رہا تھا اور اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وضو سے متعلق حدیث ذکر فرما رہے ہیں۔ آج کی جو حدیث ہے وہ کانوں کے مسح سے متعلق ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باب فی مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا ابن ادریس عن ابن عجلان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسہ واذنیہ ظاہرہما و باطنہما وفی الباب عن الربیع قال ابو عیسی حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم يرون مسح الاذنین ظہورہما و بطونہما۔ یہ باب ہے کانوں کے مسح کے بارے میں، کانوں کے ظاہری حصے اور کانوں کے اندر کے حصے کے مسح کے بارے میں۔ حدیث ہمیں بیان کی حناد نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابن ادریس نے، وہ نقل کرتے ابن عجلان سے، وہ زید ابن اسلم سے، اور وہ عطاء ابن یسار سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور کانوں کا مسح کیا، اندر کا اور باہر کا اور اندر کا۔ اور اس باب میں حدیث منقول ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن اور صحیح ہے، اور اس پر اکثر اہل علم کا عمل ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کانوں کا مسح اندر کا اور باطن کا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ کانوں کے مسح کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ کانوں کو دھونا چاہیے چہرے کے ساتھ، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کانوں کو دو حصے ہیں، ایک کانوں کا ظاہری حصہ ہے اس کا کو دھونا چاہیے چہرے کے ساتھ، اور ایک اس کا باطنی حصہ یعنی اندر کا حصہ ہے اس کو مسح کرنا چاہیے۔ لیکن جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ ایک تو کانوں کا مسح ہے، صرف دھونا نہیں ہے، اور دوسرا اندر اور باہر دونوں کا مسح ہے۔ تو اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بھی باب قائم کیا ہے کہ کانوں کا مسح ظاہر اور باطن دونوں کا مسح کرنا ہے۔ اور اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اور کانوں کا مسح کیا، اندر اور باطن کا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس طرح کی حدیث ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ حدیث کا حکم بیان کرتے ہیں کہ حسن صحیح ہے، اور پھر مسلک بیان کرتے ہیں کہ اس پر اکثر اہل علم کا مسلک ہے، یعنی جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ کانوں کے اندر اور باہر دونوں کا مسح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے متعلق ایک اور باب قائم کیا ہے، اور اس میں حدیث ذکر کی ہے، اور اس میں ہے کہ کان جو ہے یہ سر میں شامل ہے۔ یہ چونکہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اسی کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے الاذنان من الرأس، کہ کان جو ہے یہ سر میں شمار ہوتے ہیں، یعنی چونکہ سر کا مسح ہے تو کان بھی اس میں سے شمار ہوتے ہیں، تو اس کا بھی مسح ہے۔ فرماتے ہیں باب ما جاء ان الاذنین من الرأس وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن ابي امامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الاذنان من الرأس۔ قال ابو عيسى قال قتيبة قال حماد لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي امامة وفي الباب عن انس قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بذاك القائم۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ کان یہ سر میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ہمیں حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حماد بن زید نے، وہ سنان بن ربیعہ سے نقل کرتے، وہ شہر بن حوشب سے نقل کرتے، وہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا اور سر کا مسح کیا، اور پھر فرمایا کہ کان یہ سر میں سے شمار ہوتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قتیبہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حماد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ جو جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے
یا ابو امامہ کا قول ہے۔ اور اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے یہ حدیث اتنی زیادہ اس کی سند مضبوط نہیں ہے۔ تو اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، اور سر کے مسح کے بعد فرمایا کہ کان جو ہے یہ بھی سر میں سے شمار ہوتے ہیں، یعنی اس کا بھی مسح ہے۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں یہ نقل کرتے کہ امام حماد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ ٹکڑا ہے الوزنان من الرأس، یہ مرفوعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا یہ ابو امامہ کا قول ہے، مجھے یہ معلوم نہیں ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں مزید تحقیق کریں گے۔ تو بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ بات نقل کی ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث منقول ہے، اور انشاءاللہ آگے معلوم ہو جائے گا کہ الوزنان من الراس جو ہے یہ تقریباً 8 صحابہ کرام سے منقول ہے، اس کی حدیث منقول ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ نے سند پر بھی کلام کیے کہ یہ سند اتنی زیادہ قوی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں راوی ضعیف ہے، شہر ابن حوشب۔ دونوں باب کی احادیث آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم ان الاذنین من الراس، وبه يقول سفیان الثوری وابن المبارک واحمد واسحاق، قال بعض اہل العلم ما اقبل من الاذنین فمن الوجه وما ادبر فمن الراس، وقال اسحاق واختار ان يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع راسه۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر عمل ہے اکثر اہل علم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی اور ان کے بعد میں بھی سے بھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کان جو ہے یہ سر میں شمار ہوتے ہیں، یعنی ان کا مسح کرنا چاہیے، اور اسی کے قائل سفیان ثوری، ابن المبارک، احمد، اسحاق، جبکہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کانوں کا جو حصہ آگے والا ہے وہ چہرے میں سے شمار ہوتا ہے، اور جو پیچھے والا ہے یہ سر میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور امام اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ ان کے اگلے حصے کا مسح کیا جائے چہرے کے ساتھ، اور ان کے آخری حصے کا مسح کیا جائے سر کے ساتھ۔ تو بہرحال اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مذاہب ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے جمہور کا مسلک ذکر کیا کہ جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ کانوں کا مسح کرنا چاہیے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ مسلک سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام محمد اور امام اسحاق کا بھی ہے، جبکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کانوں کا جو حصہ چہرے کے ساتھ متصل ہے اس کو دھونا چاہیے، اور جو حصہ پیچھے ہے اس کو مسح کرنا چاہیے۔ البتہ امام اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے کہ یعنی ان کا مسلک بھی تو جمہور اہل علم کا ہے کہ مسح کرنا چاہیے، لیکن وہ کہتے کہ میں مستحب سمجھتا ہوں، یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جو اگلا حصہ ہے اس کے سر کے ساتھ مسح کیا جائے، اور جو پیچھے کا حصہ ہے اس کو سر کے چہرے کے ساتھ، اگلے حصے کا چہرے کے ساتھ اور پیچھے حصے کا سر کے ساتھ مسح کرنا چاہیے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس مسئلے سے متعلق جو اختلافی مسائل ہے وہ بھی ذکر کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ان کے دلائل ہے وہ بھی ذکر کریں گے۔ آج کے سبق میں ان حدیث کے جو روات ہیں ان کے حالات ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بہ قال حدثنا حناد قال حدثنا ابن ادریس، اور ابن ادریس سے پھر ابن اجلان سے نقل کرتے ہیں، اور وہ زید ابن اسلم سے نقل کرتے ہیں، اور وہ عطا ابن یسار سے نقل کرتے ہیں۔ تو ان کے حالات ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ادریس ابن یزید بن عبد الرحمن العودی ابو محمد الکوفی، یہ ثقہ ہے، فقیہ عابد ہے، اور یہ 92 میں ان کا انتقال ہے، یعنی 192 میں ان کا انتقال ہے، اور ان کی 70 سے زیادہ عمر ہے، 66 تک راوی ہے۔ یہ نقل کرتے محمد بن عجلان سے، محمد بن عجلان المدنی صدوق راوی ہے، مگر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ان سے خلط ملط ہو گئی تھی، اور یہ 5ویں طبقے کے ہیں، اور
48 میں ان کا انتقال ہے۔ وہ نقل کرتے زید بن اسلم سے، زید بن اسلم سے مراد زید بن اسلم العدوی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں، ابو عبداللہ اور ابو مسامہ ان کی کنیت ہے، المدنی، ثقہ عالم ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ارسال کرتے تھے، تیسرے طبقے میں ہیں، اور 36 میں ان کا انتقال ہے، 136 سیاست تک کے راوی ہے۔ یہ نقل کرتے ہیں عطا بن یسار سے، عطا بن یسار سے مراد عطا بن یسار الہلالی ابو محمد المدنی ہے، یہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ثقہ تھے، فاضل تھے، اور یہ مواعظ اور عبادت والے تھے، اور یہ دوسرے طبقے کے صغار اہل علم میں سے تھے، اور 94 میں ان کا انتقال ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا انتقال ہے، اور یہ سیاست تک راوی ہے۔ جو دوسری حدیث تھی الزنان من الرأس، تو اس میں جو حالات ہے وہ ایک سنان ابن ربیعہ اور ایک شہر ابن حوشب، اس کے حالات ذکر کرنے ہیں۔ سنان ابن ربیعہ الباہلی البصری ابو ربیعہ، یہ صدوق ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے فیہ لین، ان میں کچھ ضعف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حدیث کی تخریج کی ہے، لیکن مقروناً کسی اور کے ساتھ ملا کر، اور یہ چوتھے طبقے میں۔ شہر ابن حوشب اشعری شامی، اسماء بنت یزید بن سکن کے مولا ہے، اور صدوق ہے، البتہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ ارسال کرنے والے اور بہت زیادہ وہم کرنے والے ہیں۔ یہ تیسرے طبقے کے ہیں، اور 12 میں ان کا انتقال ہے، 112 میں۔ تو بہرحال آج کے سبق میں کانوں کے مسح کرنے سے متعلق جو احادیث امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ذکر کی وہ آپ کے سامنے ذکر کیے، البتہ اس میں جو مذاہب ہے وہ اور اس کے جو دلائل ہے وہ تفصیل کے ساتھ اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے، اور اس میں بنیادی طور پر 4 مذاہب ہیں۔ سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ کانوں کے لیے نیا پانی لینا چاہیے، اور یا وہ سر کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں پیچھے گزر چکا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک مسح کرنا ہے، کانوں کا مسح کرنا ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک اس کا دھونا ہے، اور بعض اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو اندر کا حصہ ہے اس کی مسح کرتے ہیں، اور جو ظاہری حصہ ہے اس کو دھوتے ہیں۔ تو یہ کن کن کا مسلک ہے، کچھ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، باقی ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو دلائل ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں گے۔